أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو فتنہ اٹھا تھا اس کا ذکر ہو رہا تھا. اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو بیان فرمایا ہے اس بارے میں مزید فرماتے ہیں اور زیادہ تر حوالے آپ نے تبری سے لے کے پھر ان کو تجزیہ کیا ہے یا اس کے مطابق آگے اپنا جو نقطہ نظر ہے اور جو تجزیہ ہے وہ پیش کیا. اور فرماتے ہیں کہ ان تین یعنی محمد بن ابو بکر، محمد بن حذیفہ اور عمار بن یاسر، یہ لوگ جو تھے یہ باغیوں کے ساتھ ان کی باتوں میں آ گئے تھے، مل گئے تھے. فرمایا کہ اس کے سوا باقی شخص اہل مدینہ میں سے صحابی ہو یا غیر صحابی، ان مفسدوں کا ہمدرد نہ تھا اور ہر ایک شخص ان پر لعنت و نامت کرتا تھا، مگر ان کے ہاتھ میں اس وقت انتظام نہ تھا. یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے تھے. 20 دن تک یہ لوگ صرف زبانی طور پر کوشش کرتے رہے، یعنی مخالفین جو تھے، کہ کسی طرح حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں، مگر حضرت عثمان نے اس امر سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ جو قمیض مجھے خدا تعالیٰ نے پہنائی ہے میں اسے اتار نہیں سکتا، اور نہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چھوڑ سکتا ہوں کہ جس کا جو چاہے دوسرے پر ظلم کرے. ان لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے کہ اس فساد سے باز آ جائیں، یہ باغیوں کو، اور فرماتے رہے کہ آج یہ لوگ فساد کرتے ہیں اور میری زندگی سے بیزار ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آج فساد کر رہے ہیں اور میری زندگی سے بیزار ہیں، مگر جب میں نہ رہوں گا تو خواہش کریں گے کہ کاش عثمان کی عمر کا ایک ایک دن ایک ایک سال سے بدل جاتا اور وہ ہم سے جلد رخصت نہ ہوتا، کیونکہ میرے بعد سخت خون ریزی ہوگی اور حقوق کا اتلاف ہوگا اور انتظام کچھ کا کچھ بدل جائے گا. چنانچہ بنو امیہ کے زمانے میں خلافت حکومت سے بدل گئی اور ان مفسدوں کو ایسی سزائیں ملیں کہ سب شرارتیں ان کو بھول گئیں. بہرحال 20 دن گزرنے کے بعد ان لوگوں کو خیال ہوا، یہ مخالفین جو تھے، باغی جو تھے، کہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ صوبہ جات سے فوجیں آ جائیں اور ہمیں اپنے اعمال کی سزا بھگتنی پڑے. پتہ تھا کہ ہم غلط ہیں اور اکثریت جو مسلمانوں کی ہے حضرت عثمان کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا اور کھانے پینے کی چیزوں کا اندر جانا بھی روک دیا، اور سمجھے کہ شاید اس طرح مجبور ہو کر حضرت عثمان ہمارے مطالبات کو قبول کر لیں گے.
لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ جو قمیض مجھے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے میں اس کو کتنا اتار سکتا ہوں. بہرحال مدینہ کا انتظام ہم لوگوں کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے مل کر مصر کی فوجوں کے سردار غافقی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا. اس طرح مدینہ کا حاکم گویا اس وقت غافقی تھا، اور کوفے کی فوج کا سردار اشتر تھا، اور بصرہ کی فوج کا سردار حکیم بن جبلہ تھا، وہی ڈاکو جسے اہل ذمہ کے مال لوٹنے پر حضرت عثمان نے بصرے میں نظر بند کر دینے کا حکم دیا تھا. وہ سردار بن گیا تھا ڈاکو. دونوں غافقی کے ماتحت کام کرتے تھے، حکیم بن جبلہ بھی اور اشتر بھی غافقی کے ماتحت کام کرنے لگے. اور اس سے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ایک دفعہ پھر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس فتنے کی جڑ مصری تھے، جہاں عبداللہ بن سبا کام کر رہا تھا. مسجد نبوی میں غافقی نماز پڑھاتا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے گھروں میں مقید رہتے یا اس کے پیچھے نماز ادا کرنے پر مجبور تھے. جب تک ان لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا تب تک تو لوگوں سے زیادہ تعرض نہیں کرتے تھے، مگر محاصرہ کرنے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے دوسرے لوگوں پر بھی سختیاں شروع کر دیں باغیوں نے. اب مدینہ دارالامن کے بجائے دارالحرب ہو گیا تھا. اہل مدینہ کی عزت اور ننگ و ناموس خطرے میں تھی، اور کوئی شخص اسلحے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا، اور جو شخص ان کا مقابلہ کرتا اسے قتل کر دیتے تھے یہ لوگ. جب ان لوگوں نے حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا اور پانی تک اندر جانے سے روک دیا تو حضرت عثمان نے اپنے ایک ہمسائے کے لڑکے کو حضرت علی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور امہات المومنین کی طرف بھیجا کہ ان لوگوں نے ہمارا پانی بھی بند کر دیا. آپ لوگوں سے اگر کچھ ہو سکے تو کوشش کریں اور ہمیں پانی پہنچائیں. مردوں میں سب سے پہلے حضرت علی آئے، اور آپ نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا ہے. تمہارا عمل تو نہ مومنوں سے ملتا ہے نہ کافروں سے. حضرت عثمان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں مت روکو. روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں. حضرت علی نے ان کو فرمایا کہ روم اور فارس کے لوگ بھی قید کرتے ہیں تو کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور اسلامی طریق کے موافق تو تمہارا یہ فعل کسی طرح بھی جائز نہیں، کیونکہ حضرت عثمان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ان کو قید کر دینے اور قتل کر دینے کو جائز سمجھنے لگے ہو. حضرت علی کی اس نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ خواہ کچھ ہو جائے ہم اس شخص تک دانہ پانی نہ پہنچنے دیں گے. یہ وہ جواب تھا جو انہوں نے اس شخص کو دیا جسے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی اور آپ کا حقیقی جانشین قرار دیتے تھے. حضرت علی کے بارے میں کہتے تھے نا کہ یہ حقیقی جانشین ہے. ان کو یہ جواب مل رہا ہے. اور کیا اس جواب کے بعد کسی اور شہادت کی بھی اس امر کے ثابت کرنے کے لیے ضرورت باقی رہ جاتی ہے کہ یہ حضرت علی کا وصی قرار دینے والا گروہ حق کی حمایت اور اہل بیت کی محبت کی خاطر اپنے گھروں سے نہیں نکلا تھا، بلکہ اپنے نفسانی اغراض کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ آئے تھے. امہات المومنین میں سے سب سے پہلے حضرت ام حبیبہ آپ کی مدد کے لیے آئیں. ایک خچر پر آپ سوار تھیں. آپ اپنے ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا بھی لائیں، لیکن اصل غرض آپ کی یہ تھی کہ بنو امیہ کے یتامہ اور بیواؤں کی وصیتیں حضرت عثمان کے پاس تھیں. اور آپ نے جب دیکھا کہ حضرت عثمان کا پانی باغیوں نے بند کر دیا ہے تو آپ کو خوف ہوا کہ وہ وصایا بھی کہیں تلف نہ ہو جائیں، اور آپ نے چاہا کہ کسی طرح وہ وصایا محفوظ کر لی جائیں، ورنہ پانی آپ کسی اور ذریعے سے بھی پہنچا سکتی تھیں. جب آپ حضرت عثمان کے دروازے تک پہنچیں تو باغیوں نے آپ کو روکنا چاہا. لوگوں نے بتایا کہ یہ ام المومنین ام حبیبہ ہیں، مگر اس پر بھی وہ لوگ باز نہ آئے اور آپ کی خچر کو مارنا شروع کیا. ام المومنین ام حبیبہ نے فرمایا کہ میں ڈرتی ہوں
کہ ان لوگوں کو فرمایا باغیوں کو کہ بنو امیہ کے یتاموں اور بیوگان کی وصایا ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے اندر جانا چاہتی ہوں تاکہ ان کی حفاظت کا سامان کر دوں۔ مگر ان بدبختوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو جواب دیا کہ تم جھوٹ بولتی ہو، اور آپ کی خچر پر حملہ کر کے اس کے پالان کے رسے کاٹ دیے، اور زین الٹ گئی، اور قریب تھا کہ حضرت حبیبہ گر کر ان مفسدوں کے پیروں کے نیچے روندی جا کر شہید ہو جاتی کہ بعض اہل مدینہ نے جو قریب تھے جھپٹ کر آپ کو سنبھالا اور گھر پہنچایا۔ یہ وہ سلوک تھا جو ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے کیا۔ حضرت حبیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا اخلاص اور عشق رکھتی تھیں کہ جب 15-16 سال کی جدائی کے بعد آپ کا باپ جو جن اپنے والدین سے جو ان کی جدائی تھی، اس کے بعد جب آپ کا باپ جو عرب کا سردار تھا اور مکے میں ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا، ایک خاص سیاسی مشن پر مدینہ آیا اور آپ کے ملنے کے لیے بھی گیا حبیبہ کو، تو آپ نے اس کے نیچے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کھینچ لیا۔ جب وہ بیٹھنے لگا تو نیچے بستر بچھا ہوا تھا علیہ وسلم کا، جب باپ آپ کا بیٹھنے لگا تو آپ نے بستر کھینچ لیا، اس لیے کہ خدا کے رسول کے پاک کپڑے سے ایک مشرک کے نجس جسم کو چھوتے ہوئے دیکھنا آپ کی طاقت برداشت سے باہر تھا، باپ کو بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ تعجب ہے کہ حضرت حبیبہ نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں آپ کے کپڑے تک کی حرمت کا خیال رکھا، مگر ان مفسدوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت میں آپ کے حرم محترم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا۔ نادانوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جھوٹی ہیں، حالانکہ جو کچھ انہوں نے فرمایا تھا وہ درست تھا۔ حضرت عثمان بنو امیہ کے یتامہ کے ولی تھے، اور ان لوگوں کی بڑھتی ہوئی عداوت کو دیکھ کر آپ کا خوف درست تھا، حبیبہ کا خوف درست تھا کہ یتاموں اور بیواؤں کے اموال ضائع نہ ہو جائیں۔ جھوٹے وہ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے دین کی تباہی کا بیڑا اٹھایا تھا۔ نہ المومنین حبیبہ، وہ آپ جھوٹی نہیں تھیں۔ حضرت حبیبہ کے ساتھ جو کچھ سلوک کیا گیا تھا، جب اس کی خبر مدینہ میں پھیلی تو صحابہ اور اہل مدینہ حیران رہ گئے اور سمجھ لیا کہ اب ان لوگوں سے کسی قسم کی خیر کی امید رکھنی فضول ہے۔ حضرت عائشہ نے اسی وقت حج کا ارادہ کر لیا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ مدینہ سے جانے والی ہیں تو بعض نے آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ یہیں ٹھہریں تو شاید فتنے کے روکنے میں کوئی مدد ملے اور باغیوں پر کچھ اثر ہو، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھ سے بھی وہی سلوک ہو جو حبیبہ سے ہوا ہے؟ خدا کی قسم، میں اپنی عزت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی، کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی۔ اگر کسی قسم کا معاملہ مجھ سے کیا گیا تو میری حفاظت کا کیا سامان ہوگا؟ خدا ہی جانتا ہے کہ لوگ اپنی شرارتوں میں کہاں تک ترقی کریں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے چلتے چلتے ایک ایسی تدبیر کی، جو حج پہ جانے لگیں تو ایک ایسی تدبیر کی جو اگر کارگر ہو جاتی تو شاید فساد میں کچھ کمی ہو جاتی، اور وہ تدبیر یہ تھی کہ اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو کہلا بھیجا جو ان باغیوں کے ساتھ تھے، اپنی علمی کی وجہ سے یا چھوٹے ہونے کی وجہ سے، کمزور ایمان کی وجہ سے، کہ تم بھی میرے ساتھ حج کو چلو۔ مگر
انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا کیا کروں، بے بس ہوں، اگر میری طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو اپنے ارادوں میں کبھی کامیاب نہ ہونے دیتی۔ حضرت عائشہ تو حج کو تشریف لے گئیں، اور بعض صحابہ بھی جن سے ممکن ہو سکا اور مدینے سے نکل سکے مدینے سے تشریف لے گئے، اور باقی لوگ سوائے چند اکابر صحابہ کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہے۔ اور آخر حضرت عثمان کو بھی یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ نرمی سے مان نہیں سکتے، اور آپ نے ایک خط تمام والیان صوبہ جات کے نام روانہ کیا، جس کا خلاصہ یہ تھا: حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بعد بلا کسی خواہش درخواست کے مجھے ان لوگوں میں شامل کیا گیا تھا جنہیں خلافت کے متعلق مشورہ کرنے کا کام سپرد کیا گیا تھا۔ یہ حضرت عثمان نے جو خط لکھا اس میں یہ فرمایا۔ پھر فرمایا پھر بلا میری خواہش یا سوال کے مجھے خلافت کے لیے چنا گیا، اور میں برابر وہ کام کرتا رہا جو مجھ سے پہلے خلفاء کرتے رہے، اور میں نے اپنے پاس سے کوئی بدعت نہیں نکالی، لیکن چند لوگوں کے دلوں میں بدی کا بیج بویا گیا اور شرارت جاگزیں ہوئی، اور انہوں نے میرے خلاف منصوبے کرنے شروع کر دیے اور لوگوں کے سامنے کچھ ظاہر کیا اور دل میں کچھ اور رکھا، اور مجھ پر وہ الزام لگانے شروع کیے جو مجھ سے پہلے خلفاء پر بھی لگتے تھے، لیکن میں معلوم ہوتے ہوئے خاموش رہا، اور یہ لوگ میرے رحم سے ناجائز فائدہ اٹھا کر شرارت میں اور بھی بڑھ گئے، اور آخر کفار کی طرح مدینے پر حملہ کر دیا۔ بس آج لوگ اگر کچھ کر سکیں تو مدد کا انتظام کریں۔ اسی طرح ایک خط جس کا خلاصہ مطلب یہ اس طرح ہے، جو حج پر آنے والوں کے نام لکھ کر کچھ دن کے بعد روانہ کیا، وہ یہ تھا، مکے میں جو روانہ کیا آپ نے حاجیوں کے لیے، کہ میں آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف توجہ دلاتا ہوں اور اس کے انعامات یاد دلاتا ہوں۔ اس وقت کچھ لوگ فتنہ پردازی کر رہے ہیں اور اسلام میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش میں مشغول ہیں، مگر ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، اور اتفاق کی قدر نہیں کرتے۔ نمایا کہ اتفاق کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر آپ نے فرمایا اور مجھ پر الزام لگانے والوں کی باتوں کو قبول کیا اور قرآن کریم کے اس حکم کی پرواہ نہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور یعنی اے مومنو اگر تمہارے پاس کوئی اہم خبر لائے کوئی تو اس کی تحقیق کر، کوئی فاسق اہم خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ میری بیعت کا ادب نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ فرمایا اور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، یعنی یہی حکم جو ہے، یہی بات جو ہے مجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں۔ کوئی امت بغیر سردار کے ترقی نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی امام نہ ہو تو جماعت کا تمام کام خراب و برباد ہو جائے گا۔ یہ لوگ امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا تحریر
کہ یہ لوگ امت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے سوا ان کی کوئی غرض نہیں، کیونکہ میں نے ان کی بات کو قبول کر لیا تھا اور والیوں کے بدلنے کا وعدہ کر لیا تھا، مگر انہوں نے اس پر بھی شرارت نہ چھوڑی۔ اب یہ 3 باتوں میں سے ایک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اول یہ 3 مطالبے انہوں نے سامنے رکھے تھے باغیوں نے۔ اول یہ کہ جن لوگوں کو میرے عہد میں سزا ملی ہے ان سب کا قصاص مجھ سے لیا جائے۔ اگر یہ مجھے منظور نہ ہو تو پھر خلافت کو چھوڑ دوں۔ اگر میں قصاص نہیں دیتا لوگوں کا جن کو سزا دی ہے تو پھر میں خلافت کو چھوڑ دوں، اور یہ لوگ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں۔ یہ بھی نہ مانوں تو پھر یہ لوگ دھمکی دیتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے تمام ہم خیال لوگوں کو پیغام بھیجیں گے کہ وہ میری اطاعت سے باہر ہو جائیں۔ پہلی بات کا تو جواب یہ ہے دھمکی، اگر یہ مانوں تو پھر یہ دھمکی دیتے ہیں کہ پیغام بھیجیں اطاعت سے باہر نکل جاؤ۔ پہلی بات کا تو یہ جواب ہے کہ مجھ سے پہلے خلفاء بھی کبھی فیصلوں میں غلطی کرتے تھے مگر ان کو کبھی سزا نہ دی گئی۔ جو غلط فیصلے بھی ہوئے ان کے قصاص نہیں دیے پہلے خلفاء نے، نہ انہوں نے کوئی کسی قسم کی سزا ملی ان کو، اور اسی طرح میں نے کیا۔ اور اس قدر سزائیں مجھ پر جاری کرنے کا مطلب سوائے مجھے مارنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں تم جو کر رہے ہو کہ قصاص دو یا سزا لو، تو یہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو۔ پھر فرمایا خلافت سے معزول ہونے کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ اگر یہ لوگ موچنوں سے میری بوٹیاں کر دیں نوچ کے تو یہ مجھے منظور ہے، مگر خلافت سے میں جدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قمیص بنائی ہے، کبھی نہیں ہو سکتا چھوڑ دوں۔ باقی رہی تیسری بات کہ پھر یہ لوگ اپنے آدمی چاروں طرف بھیجیں گے کہ کوئی میری بات نہ مانے، سو میں خدا کی طرف سے ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر یہ لوگ ایک امر خلاف شریعت کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ پہلے بھی جب انہوں نے میری بیعت کی تھی تو ان پر میں نے جبر نہیں کیا تھا، مجبور نہیں ان کو کیا تھا کہ ضرور میری بیعت کرو۔ جو شخص عہد توڑنا چاہتا ہے میں اس کے اس فعل پر راضی نہیں، نہ خدا راضی ہے، خدا تعالیٰ راضی ہے۔ اب عہد کو توڑنا چاہتے ہو تو توڑو، میں نہیں، نہ پہلے جبر کیا تھا نہ اب جبر کروں گا۔ ہاں میں راضی بہرحال نہیں، تم نے غلط، یہ ہے بہرحال غلط کام، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی نہیں ہے۔ ہاں وہ اپنی طرف سے جو چاہے کرے۔ چونکہ حج کے دن قریب آ رہے تھے اور چاروں طرف سے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہو رہے تھے، حضرت عثمان نے اس خیال سے کہ کہیں وہاں بھی کوئی فساد نہ کھڑا کریں یہ باغی، اور اس خیال سے بھی کہ حج کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں میں اہل مدینہ کی مدد کی تحریک کریں، حضرت عبداللہ بن عباس کو حج کا امیر بنا کر اپنے روانہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی عرض کی کہ ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ مجھے حج کے لیے بھیج رہے ہیں امیر بنا کے، لیکن میرا تو خواہش یہ ہے کہ میں ان لوگوں سے جہاد کروں۔ مگر حضرت عثمان نے ان کو مجبور کیا کہ وہ حج کے لیے جائیں اور حج کے ایام میں امیر حج کا کام کریں تاکہ مفسد وہاں اپنی شرارت نہ پھیلا سکیں، اور وہاں جمع ہونے والے لوگوں میں بھی مدینہ کے لوگوں کی مدد کی تحریک کی جاوے۔ اور مذکورہ والا خط آپ ہی کے ہاتھ روانہ کیا۔ جب ان خطوں کا ان مفسدوں کو علم ہوا تو انہوں نے اور بھی سختی کرنا شروع کر دی اور اس بات کا موقع تلاش کرنے لگے کہ کسی طرح لڑائی کا کوئی بہانہ مل جائے تو حضرت عثمان کو شہید کر دیں، مگر ان کی تمام کوششیں فضول جاتی تھیں اور حضرت عثمان ان کو کوئی موقع شرارت کا ملنے نہ دیتے تھے۔ آخر تنگ آ کر یہ تدبیر سوجھی کہ جب رات پڑتی اور لوگ سو جاتے تو حضرت عثمان کے گھر میں پتھر پھینکتے یہ لوگ، اور اس طرح اہل خانہ کو اشتعال دلاتے تاکہ جوش میں آ کر وہ بھی پتھر پھینکیں تو لوگوں کو کہہ سکیں کہ دیکھو انہوں نے ہم پہ حملہ کیا ہے۔ اس لیے ہم بھی جواب دینے پر مجبور ہیں۔ مگر حضرت عثمان نے اپنے تمام اہل خانہ کو جواب دینے سے روک دیا، کچھ نہیں دینا۔ ایک دن موقع پا کر دیوار کے پاس حضرت عثمان تشریف لائے
اور فرمایا کہ اے لوگو، میں تو تمہارے نزدیک تمہارا گناہ گار ہوں، تم سمجھتے ہو نا مجھے گناہ گار، تو گناہ گار ہوں، مگر دوسرے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ میں گناہ گار ہوں، تو پھر مجھ سے جو زیادتی کرنی کرو، دوسرے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ تم پتھر پھینکتے ہو، دوسروں کو بھی چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے پتھر نہیں پھینکے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اگر تم نے نہیں پھینکتے تو اور کون پھینکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ پھینکتا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اگر خدا تعالیٰ ہم پر پتھر پھینکتا تو اس کا کوئی پتھر خطا نہ جاتا، کوئی نشانے پر نہ یہ نہ ہوتا اس کا نشانہ اچک جاتا، لیکن تمہارے پھینکے ہوئے پتھر تو ادھر ادھر جا پڑتے ہیں۔ یہ فرما کر آپ ان کے سامنے سے ہٹ گئے۔ گو صحابہ کو اب حضرت عثمان کے پاس جمع ہونے کا موقع نہ دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہ تھے۔ مصلحت وقت کے ماتحت انہوں نے 2 حصوں میں اپنا کام تقسیم کیا ہوا تھا۔ جو سن رسیدہ تھے، بوڑھے تھے، اور جن کا اخلاقی اثر عوام پر زیادہ تھا، وہ تو اپنے اوقات کو لوگوں کو سمجھانے پر صرف کرتے، اور جو لوگ ایسا کوئی اثر نہ رکھتے تھے یا نوجوان تھے، وہ حضرت عثمان کی حفاظت کی کوشش میں لگے رہتے۔ اول و ذکر جماعت میں سے حضرت علی اور حضرت سعد بن وقاص فاتح فارس فتنہ کے کم کرنے میں سب سے زیادہ کوشاں تھے۔ خصوصاً حضرت علی تو اس فتنے کے ایام میں اپنے تمام کام چھوڑ کر اس کام میں لگ گئے تھے۔ چنانچہ ان واقعات کی روایت کے گواہوں میں سے ایک شخص عبد الرحمن نامی بیان کرتا ہے کہ ان ایام فتنہ میں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت علی نے اپنے تمام کام چھوڑ دیے تھے اور حضرت عثمان کے دشمنوں کا غضب ٹھنڈا کرنے اور آپ کی تکالیف دور کرنے کی فکر میں ہی رات دن لگے رہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ تک پانی پہنچنے میں کچھ دیر ہوئی تو حضرت طلحہ پر، جن کے سپرد یہ کام تھا، حضرت علی سخت ناراض ہوئے اور اس وقت تک آرام نہ کیا جب تک پانی حضرت عثمان کے گھر میں پہنچ نہ گیا۔ دوسرا گروہ ایک ایک دو دو کر کے جس وقت موقع ملتا تھا تلاش کر کے حضرت عثمان یا آپ کے ہمسائے کے گھروں میں جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اس نے اس امر کا پختہ ارادہ کر لیا کہ ہم اپنی جانیں دے دیں گے اگر حضرت عثمان کی جان پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ اس گروہ میں حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی اولاد کے سوائے خود صحابہ میں سے بھی ایک جماعت شامل تھی۔ یہ لوگ رات اور دن حضرت عثمان کے مکان کی حفاظت کرتے تھے اور آپ تک کسی دشمن کو پہنچنے نہ دیتے تھے، اور گو یہ قلیل تعداد اس قدر کثیر تعداد کا مقابلہ تو نہ کر سکتی تھی، مگر چونکہ باغی چاہتے تھے کہ کوئی بہانہ رکھ کر حضرت عثمان کو قتل کریں، وہ بھی اس قدر زور نہ دیتے تھے۔ اس وقت کے حالات سے حضرت عثمان کی اسلامی خیر خواہی پر جو روشنی پڑتی ہے اس سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 3000 کے قریب لشکر آپ کے دروازے کے سامنے پڑا ہے باغیوں کا، اور کوئی تدبیر اس سے بچنے کی نہیں، مگر جو لوگ آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آپ روکتے ہیں کہ جاؤ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، ان لوگوں کو صرف مجھ سے عداوت ہے، تم سے کوئی تعارض نہیں۔ آپ کی آنکھ اس وقت کو دیکھ رہی تھی جبکہ اسلام ان مفسدوں کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑے خطرے میں ہوگا، اور صرف ظاہری اتحاد ہی نہیں بلکہ روحانی انتظام بھی پراگندہ ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت اسلام کی حفاظت اور اس کے قیام کے لیے ایک ایک صحابی کی ضرورت ہوگی۔ بس آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کی جان بچانے کی بے فائدہ کوشش میں صحابہ کی جانیں جائیں، اور سب کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ ان لوگوں سے تعارض نہ کرو، اور چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے آئندہ فتنوں کو دور کرنے کے لیے وہ جماعت محفوظ رہے جس نے رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ مگر باوجود آپ کے سمجھانے کے جن صحابہ کو آپ کے گھر تک پہنچنے کا موقع مل جاتا وہ اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرتے اور آئندہ کے خطرات پر موجودہ خطرے کو مقدم رکھتے، اور اگر ان کی جانیں اس عرصے میں محفوظ تھیں تو صرف اس لیے کہ ان لوگوں کو جلدی کی کوئی ضرورت نہ معلوم ہوتی تھی، یعنی ان لوگوں کو جو باغی تھے
جلدی کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی اور بہانہ کی تلاش تھی، لیکن وہ وقت بھی آخر آ گیا۔ بہانہ یہ تھا کہ اس طرح حضرت عثمان پہ حملہ کریں، لیکن وہ وقت بھی آخر آ گیا جبکہ زیادہ انتظار کرنا ناممکن ہو گیا، کیونکہ حضرت عثمان کا وہ دل کے ہلا دینے والا پیغام جو آپ نے حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں کو بھیجا تھا، حجاج کے مجمع میں سنا دیا گیا، اور وادی مکہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کی آواز سے گونج رہی تھی، اور حج پر جمع ہونے والے مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حج کے بعد جہاد کے ثواب میں بھی سے بھی محروم نہ رہیں گے، اور مصری مفسدوں اور ان کے ساتھیوں کو قلع کما کر کے چھوڑیں گے۔ مفسدوں کے جاسوسوں نے انہیں اس ارادے کی اطلاع دے دی، اور اب ان کے کیمپ میں سخت گھبراہٹ کے آثار تھے مفسدوں کے، حتیٰ کہ ان میں چہمگوئیاں ہونے لگی تھیں کہ اب اس شخص کے قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور اگر اسے ہم نے قتل نہ کیا تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمارے قتل میں اب کوئی شبہ نہیں۔ اس گھبراہٹ کو اس خبر نے اور بھی دوبالا کر دیا کہ شام اور کوفہ اور بصرے میں بھی حضرت عثمان کے خطوط پہنچ گئے ہیں، اور وہاں کے لوگ جو پہلے سے ہی حضرت عثمان کے احکام کے منتظر تھے، ان خطوط کے پہنچنے پر اور بھی جوش سے بھر گئے ہیں، اور صحابہ نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے مسجدوں اور مجلسوں میں تمام مسلمانوں کو ان کے فرائض کی طرف توجہ دلا کر ان مفسدوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جس نے آج جہاد نہ کیا اس نے گویا کچھ بھی نہ کیا۔ کوفہ میں عقبہ بن عمرو، عبداللہ بن ابی اوفا اور حنظلہ بن ربیع التمیمی اور دیگر صحابہ کرام نے لوگوں کو اہل مدینہ کی مدد کے لیے ابھارا ہے، تو بصرے میں عمران بن حسین، انس بن مالک، ہشام بن عامر اور دیگر صحابہ نے، شام میں اگر عبادہ بن ثابت، ابو امامہ اور دیگر صحابہ نے حضرت عثمان کی آواز پر لبیک کہنے پر لوگوں کو اکسایا ہے، تو مصر میں خارجہ اور دیگر لوگوں نے، اور سب ملکوں سے فوجیں اکٹھی ہو کر مدینہ کی طرف بڑھتی چلی آتی ہیں۔ غرض ان خبروں سے باغیوں کی گھبراہٹ اور بھی بڑھ گئی۔ آخر حضرت عثمان کے گھر پر حملہ کر کے بزور اندر داخل ہونا چاہا۔ صحابہ نے مقابلہ کیا اور آپس میں سخت جنگ ہوئی۔ گو صحابہ کم تھے، مگر ان کی ایمانی غیرت ان کی کمی کی تعداد کو پورا کر رہی تھی۔ جس جگہ لڑائی ہوئی، یعنی حضرت عثمان کے گھر کے سامنے، وہاں جگہ بھی تنگ تھی، اس لیے بھی مفسد اپنے کثرت سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ حضرت عثمان کو جب اس لڑائی کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کو لڑنے سے منع کیا، مگر وہ اس وقت حضرت عثمان کو اکیلا چھوڑ دینا ایمانداری کے خلاف اور اطاعت کے حکم کے متضاد خیال کرتے تھے، اور باوجود حضرت عثمان کو اللہ کی قسم دینے کے انہوں نے لوٹنے سے انکار کر دیا۔ آخر حضرت عثمان نے ڈھال ہاتھ میں پکڑی اور باہر تشریف لائے، اور صحابہ کو اپنے مکان کے اندر لے گئے اور دروازے بند کرا دیے، اور آپ نے سب صحابہ اور ان کے مددگاروں کو وصیت کی کہ خدا تعالیٰ نے آپ لوگوں کو دنیا اس لیے نہیں دی کہ تم اس کی طرف جھک جاؤ، بلکہ اس لیے دی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے آخرت کے سامان جمع کرو۔ یہ دنیا تو فنا ہو جائے گی اور آخرت ہی باقی رہے گی، بس چاہیے کہ فانی چیز تم کو غافل نہ کرے۔ باقی رہنے والی چیز کو فانی ہو جانے والی چیز پر مقدم کرو، اور خدا تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھو، اور جماعت کو پراگندہ نہ ہونے دو، اور اس نعمت الہی کو مت بھولو کہ تم ہلاکت کے گڑھے میں گرنے والے تھے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے تم کو نجات دے کر بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کے بعد آپ نے سب کو رخصت کیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ تمہارا حافظ و ناصر ہو، تم سب اپنے گھر سے باہر جاؤ، اب گھر سے باہر جاؤ، اور ان صحابہ کو بلواؤ جن کو مجھ تک آنے نہیں دیا تھا، خصوصاً حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کو۔ یہ لوگ باہر آ گئے اور دوسرے صحابہ کو بلوایا گیا۔ اس وقت کچھ ایسی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور ایسی افسردگی چھا رہی تھی کہ باغی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ وقتی طور پر ایسے حالات پیدا ہو گئے جب آپ نے کہا کہ باہر جاؤ، یہ لوگ نکلے تو باغیوں نے حملہ نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ باہر گئے اور صحابہ کو اکٹھا کیا، بڑے صحابہ کو بھی،
اور کیوں نہ ہوتا؟ سب دیکھ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلائی ہوئی ایک شمع اب اس دنیا کی عمر کو پوری کر کے اس دنیا کے لوگوں کی نظر سے اوجھل ہونے والی ہے۔ غرض باغیوں نے زیادہ تعرض نہ کیا اور سب صحابہ جمع ہوئے۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا، صحابہ کو جمع ہونے دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ گھر کی دیوار پر چڑھے اور فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ جب سب قریب ہو گئے تو فرمایا کہ اے لوگو بیٹھ جاؤ۔ اس پر صحابہ بھی اور مجلس کی ہیبت سے متاثر ہو کر باغی بھی بیٹھ گئے۔ جب سب بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا کہ اہل مدینہ، میں تم کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میرے بعد تمہارے لیے خلافت کا کوئی بہتر انتظام فرما دے۔ آج کے بعد اس وقت تک کہ خدا تعالیٰ میرے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے، میں باہر نہیں نکلوں گا اور میں کسی کو کوئی ایسا اختیار نہیں دے جاؤں گا کہ جس کے ذریعے سے دین یا دنیا میں وہ تم پر حکومت کرے، اور اس امر کو خدا تعالیٰ پر چھوڑ دوں گا کہ وہ جسے چاہے اپنے کام کے لیے پسند کرے۔ اس کے بعد صحابہ اور دیگر اہل مدینہ کو قسم دی کہ وہ آپ کی حفاظت کر کے اپنی جانوں کو خطرہ عظیم میں نہ ڈالیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ آپ کے اس حکم نے صحابہ میں ایک بہت بڑا اختلاف پیدا کر دیا، ایسا اختلاف کہ جس کی نظیر پہلے نہیں ملتی۔ صحابہ ماننے کے سوا اور کچھ جانتے ہی نہ تھے، مگر آج اس حکم کے ماننے میں ان میں سے بعض کو اطاعت نہیں غداری کی بو نظر آتی تھی کہ ہم نے مانا تو یہ اطاعت نہیں ہے، یہ غداری ہے۔ بعض صحابہ نے اطاعت کے پہلو کو مقدم سمجھ کر بادل نخواستہ آئندہ کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا، اور غالباً انہوں نے سمجھا کہ ہمارا کام صرف اطاعت ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس حکم پر عمل کرنے کے کیا نتائج ہوں گے۔ مگر بعض صحابہ نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بے شک خلیفہ کی اطاعت فرض ہے، مگر جب خلیفہ یہ حکم دے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ تو اس کے یہ معنی ہے کہ خلافت سے وابستگی چھوڑ دو۔ بس یہ اطاعت در حقیقت بغاوت پیدا کرتی ہے، اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضرت عثمان کا ان کو گھروں کو واپس کرنا ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھا، یعنی صحابہ کی جانوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ تو پھر کیا وہ ایسے محبت کرنے والے وجود کو خطرے میں چھوڑ کر اپنے گھروں میں جا سکتے تھے کہ حضرت عثمان تو ان کی محبت کی خاطر ان کی جانوں کو ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں اور وہ حضرت عثمان کو چھوڑ دیں؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس مؤخر ذکر گروہ میں سب اکابر صحابہ شامل تھے، چنانچہ باوجود اس حکم کے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر کے لڑکوں نے اپنے اپنے والد کے حکم کے ماتحت حضرت عثمان کی ڈیوڑی پر ہی ڈیرا جمائے رکھا اور اپنی تلواروں کو میانوں میں نہ داخل کیا۔ باغیوں کی گھبراہٹ اور جوش کی کوئی حد باقی نہ رہی، جبکہ حج سے فارغ ہو کر آنے والے لوگوں میں سے اکے دکے مدینہ میں داخل ہونے لگے، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہماری قسمت کے فیصلے کا وقت بہت نزدیک ہے۔ چنانچہ مغیرہ بن الاخنس سب سے پہلے شخص تھے جو حج کے بعد ثواب جہاد کے لیے مدینہ میں داخل ہوئے، اور ان کے ساتھ ہی یہ خبر باغیوں کو ملی کہ اہل بصرہ کا لشکر جو مسلمانوں کی امداد کے لیے آ رہا ہے، سرار مقام پر جو مدینہ سے صرف ایک دن کے راستے پر ہے آ پہنچا ہے۔ ان خبروں سے متاثر ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح ہو اپنا مدعا کو جلد پورا کیا جائے، اور چونکہ وہ صحابہ اور ان کے ساتھی جنہوں نے باوجود حضرت عثمان کے منع کرنے کے حضرت عثمان کی حفاظت نہ چھوڑی تھی اور صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ہم آپ کو باوجود ہاتھوں میں طاقت مقابلہ ہونے کے چھوڑ دیں تو خدا تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے، بوجہ اپنی قلت تعداد اب مکان کے اندر کی طرف سے حفاظت کرتے تھے اور دروازہ تک پہنچنا باغیوں کے لیے مشکل نہ تھا۔ انہوں نے دروازے کے سامنے لکڑیوں کے انبار جمع کر کے آگ لگا دی تاکہ دروازہ جل جائے اور اندر پہنچنے کا راستہ مل جائے۔ صحابہ نے اس بات کو دیکھا تو اندر بیٹھنا مناسب نہ سمجھا، تلواریں پکڑ کر باہر نکلنا چاہا، مگر حضرت عثمان نے اس بات سے روکا اور فرمایا کہ گھر کو آگ لگانے کے بعد اور کون سی بات رہ گئی ہے؟ اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا، تم لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ان لوگوں کو صرف میری ذات سے دعوت ہے، مگر جلد یہ لوگ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ میں ہر ایک شخص کو جس پر میری اطاعت فرض ہے اس کے فرض سے سبکدوش کرتا ہوں اور اپنا حق معاف کرتا ہوں، مگر صحابہ نے اور دیگر لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور تلواریں پکڑ کر باہر نکلے۔ ان کے باہر نکلتے وقت حضرت ابو ہریرہ بھی آ گئے
اور باوجود اس کے کہ وہ فوجی آدمی نہ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور فرمایا کہ آج کے دن کی لڑائی سے بہتر اور کون سی لڑائی ہو سکتی ہے۔ اور پھر باغیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، یا قوم مالی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار، یعنی اے میری قوم، کیا بات ہے کہ میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے کو آگ کی طرف بلاتے ہو۔ یہ لڑائی ایک خاص لڑائی تھی، اور مٹھی بھر صحابہ جو اس وقت جمع ہو سکے انہوں نے اس لشکر عظیم کا مقابلہ جان توڑ کر کیا۔ حضرت امام حسن جو نہایت صلح جو بلکہ صلح کے شہزادے تھے، انہوں نے بھی اس دن رجز پڑھ پڑھ کر دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا اور محمد بن طلحہ کا اس دن کا رجز خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ ان سے ان کے دلی خیالات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسن یہ شعر پڑھ کر باغیوں پر حملہ کرتے تھے کہ لا دینہم دینی ولا انا منہم حتیٰ اسیرا الی تمار شمام، یعنی ان لوگوں کا دین میرا دین نہیں اور نہ ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق ہے، اور میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ شمام پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤں۔ شمام عرب کا ایک پہاڑ ہے جس کو بلندی پر پہنچنے اور مقصد کے اصول سے مشابہت دیتے ہیں۔ بہر حضرت امام حسن کا یہ مطلب ہے کہ جب تک میں اپنے مدعا کو نہ پہنچ جاؤں اس وقت تک میں برابر ان سے لڑتا رہوں گا اور ان سے صلح نہ کروں گا، کیونکہ ہم میں سے کوئی معمولی اختلاف نہیں، ہم میں کوئی معمولی اختلاف نہیں کہ بغیر ان پر فتح پانے کے ہم ان سے تعلق قائم کر لیں۔ یہ تو وہ خیالات ہیں جو اس شہزادہ صلح کے دل میں موجزن تھے۔ اب ہم طلحہ کے لڑکے محمد کا رجز لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان ابن من حاما علیہ بأحد وردا احزابا علی رغم معدن، یعنی میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت عہد کے دن کی تھی، اور جس نے باوجود اس کے کہ عربوں نے سارا زور لگایا تھا ان کو شکست دیتی تھی۔ یعنی آج بھی عہد کی طرح کا ایک واقعہ ہے، اور جس طرح میرے والد نے اپنے ہاتھ کو تیروں سے چھلنی کروا دیا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آنے دی تھی، میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اس لڑائی میں شریک ہوئے اور بری طرح زخمی ہوئے۔ مروان بھی سخت زخمی ہوا اور موت تک پہنچ کر لوٹا۔ مغیرہ بن الاخنس مارے گئے۔ جس شخص نے ان کو مارا تھا اس نے دیکھ کر کہ آپ زخمی ہی نہیں ہوئے بلکہ مارے گئے ہیں، زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سردار لشکر نے اسے ڈانٹا کہ اس خوشی کے موقع پر افسوس کا اظہار کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ آج رات میں نے رویا میں دیکھا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ مغیرہ کے قاتل کو دوزخ کی خبر دو، بس یہ معلوم کر کے کہ میں ہی اس کا قاتل ہوں مجھے اس کا صدمہ ہونا لازمی تھا۔ مذکورہ والا لوگوں کے سوا اور لوگ بھی زخمی ہوئے اور مارے گئے، اور حضرت عثمان کی حفاظت کرنے والی جماعت اور بھی کم ہو گئی۔ لیکن اگر باغیوں نے باوجود آسمانی انظار کے اپنی ضد نہ چھوڑی اور باغیوں نے باوجود آسمانی انظار کے اپنی ضد نہ چھوڑی اور خدا تعالیٰ کی محبوب جماعت کا مقابلہ جاری رکھا، تو دوسری طرف مخلصین نے بھی اپنے ایمان کا اعلیٰ نمونہ دکھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ باوجود اس کے کہ اکثر محافظ مارے گئے یا زخمی ہو گئے، پھر بھی ایک قلیل گروہ برابر دروازے کی حفاظت کرتا رہا۔ بہرحال یہ آگے بھی اس کا سلسلہ آگے بھی چلے گا، ابھی آئندہ پیش کروں گا انشاءاللہ جمعہ پہ۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ دوبارہ الجزائر کے لیے بھی وہاں بھی دوبارہ کیس کھل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور مخالفین کی سختیاں کو اللہ تعالیٰ جلد دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب نمازوں کے بعد میں کچھ جنازے بھی ادا کروں گا، ان کا ذکر یہاں کر دیتا ہوں۔ جنازہ غائب ہوں گے۔ پہلا جنازہ ہے، ذکر ہے مکرم مولوی محمد نجیب خان صاحب، نائب ناظر دعوت اللہ جنوبی ہند قادیان کا،
جو ماسٹر وی ایم محمد صاحب مرحوم آف جماعت احمدیہ کاکناڈ ضلع ارناکولم کیرالہ کے رہنے والے کے تھے. 14 فروری کو ان کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. اللہ کے فضل سے موسی تھے. ان کے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 3 بیٹے شامل ہیں، اور تینوں بیٹے وقف نو کی بابرکت تحریک میں شامل ہیں. ایک بیٹا جامعہ احمدیہ میں پڑھ رہا ہے. مرحوم پیدائشی احمدی نہیں تھے، بلکہ 17 سال کی عمر میں مرحوم کو اپنے والد کے ذریعے جماعت احمدیہ کا تعارف ہوا تھا، جس پر آپ جماعتی لٹریچر اور کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی کا مطالعہ کرنے لگے. اور ایک دن اپنے والد صاحب سے دریافت کیا کہ ایک بچہ کتنی عمر میں خود فیصلے لے سکتا ہے، جس پر مرحوم کے والد صاحب نے کہا کہ انسان 17-18 سال کی عمر میں اپنے فیصلے لے سکتا ہے. اس پر مرحوم نے مولانا محمد الوی صاحب کے ذریعے بیعت کر کے جماعت میں شمولیت اختیار کی. بیعت کے حوالے سے مولانا الوی صاحب کہتے ہیں، اپنی ایک خواب بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ان کی طرف کئی ستارے آ رہے ہیں، جن میں سے ایک چھوٹا ستارہ بڑی تیزی سے ان کی آ رہا ہے. تو علی صاحب اس چھوٹے ستارے سے مراد مولوی محمد نجیب خان صاحب مرحوم کو لیا کرتے تھے. بہرحال آپ اپنے گھر میں سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے. ان کے والد جانتے تھے کہ وہ جماعت کو، لیکن احمدی نہیں ہوئے تھے. بعد میں مرحوم کی کوششوں سے ہی والدہ، بھائیوں اور والد نے بیعت کی. بیعت کے بعد مرحوم نے خواب کی بنا پر جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا اور بطور واقف زندگی سلسلہ خدمت کا فیصلہ کر لیا. پھر ان کی فراغت کے بعد ان میں قادیان میں ہندوستان میں ان کی تقرری ہوئی. پہلے چندی گڑھ میں، پھر مختلف جگہوں پر مبلغ کے طور پر کام کیا انہوں نے. پھر ان کو میں نے نائب نظر دعوت علیہ مقرر کیا. اسی طرح نائب انچارج شعبہ نور الاسلام کی تبلیغ کا کام بڑی اچھی طرح کر رہا ہے وہاں. وہاں انہوں نے کام کیا. آپ 100 صلوات کے پابند تھے، تہجد گزار، خلافت کے سچی وابستگی رکھنے والے، وفاداری اور سچی محبت اور عقیدت رکھتے تھے. ہر کام خلوص کے ساتھ نہایت سنجیدگی اور سلیقے سے بر وقت ادا کرتے تھے. ان کی فطرت میں شامل تھا کہ کام کو بڑی سنجیدگی سے کریں اور بر وقت کریں. عبادت کی طرف خاص توجہ تھی. گھر والوں کو بھی اس طرح توجہ دلاتے تھے. حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی خاص حصہ لیتے تھے. شیراز صاحب شعبہ نور الاسلام کے جو انچارج ہیں وہ لکھتے ہیں کہ باقاعدگی کے ساتھ بیت الدعا میں دعا کرتے تھے آ کے. وہ شریف النفس تھے، دین کی بلوث خدمت کا جذبہ رکھتے تھے. خلیفہ وقت کی تربیتی اور تبلیغی ٹارگٹس کو پورا کرنے میں مصروف رہتے تھے. جماعتی کتب کے ملیالم زبان میں تراجم اور ترجمہ شدہ کتب کے ریویو اور چیکنگ کی بھی ان کو توفیق ملی. نظر و اشاعت قادیان نے مرحوم کی ان خدمات کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرحوم کو کتاب الوصیت، تجلیات الہیہ، عرفان الہی، قاعدہ یسر القرآن اور میرے خطبات بابت تحریک وقف نو کے ملیالم زبان میں ترجمہ کرنے کی توفیق ملی. اسی طرح تفسیر صغیر کے ملیالم ترجمہ کی ری پرنٹنگ کے وقت اس کی چیکنگ کی بھی ان کو توفیق ملی. ان کی ایک کتاب نصاب تعلیم 3 حصص بزبان ملیالم میں بھی ہے. 2013 سے 16 تک صدر ریویو کمیٹی صوبہ کیرالہ خدمت کی توفیق ملی ان کو. امیر ضلع ارناکولم صوبہ کیرالہ ابوبکر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کا ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچانے کا ایک جوش تھا. کمزور ایمان والوں کو استقامت کے معیار تک پہنچانے اور ان کو ثابت کرنے کے لیے بھی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم اس کے درجات بلند فرمائے. دوسرا
جنازہ ہے، ذکر ہے نذیر احمد خادم صاحب کا، جو چودھری احمد دین صاحب چٹھا کے بیٹے تھے، اور منیر بسمل صاحب ایڈیشن ناظر ارشاد کے بھائی تھے بڑے۔ 6 فروری وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے دادا کے ذریعے سے ان کے خاندان میں چودھری شاہ دین صاحب کے ذریعے سے احمدیت آئی تھی۔ نذیر خادم صاحب نے کالج کے زمانہ سے خدمت دین کا آغاز کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تحریر و تقریر میں خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ جوانی سے لے کر زندگی کے آخری وقت تک تقریر و تحریر اور وعظ و نصیحت کے ذریعے خدمت دین اور تبلیغ دین میں لگے رہے۔ خدام الاحمدیہ روا میں معاون صدر رہے، پھر معتمد کے طور پر خدمت کی توفیق ملی، پھر نائب امیر ضلع بہاول نگر بھی رہے، نائب قائد عمومی مجلس انصار اللہ کی خدمت کی توفیق ملی، قاضی دارالقضاء روا کے قاضی بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور ان کے لوائقین کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی، ان کے بچوں کو ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرم الحاج ڈاکٹر نانا مصطفیٰ وٹی بوٹنگ صاحب، جو الحاجی چوچو کے نام سے معروف تھے گھانا میں۔ 17 جنوری کو 70 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ 1979 میں قبول احمدیت کی توفیق ملی ان کو، اور آپ نے اپنی عملی زندگی ایک ڈرائیور کے طور پر شروع کی۔ آپ کو امیر عبدالوہاب اعظم صاحب کے ساتھ لمبا عرصہ بطور ڈرائیور خدمت کا موقع ملا۔ برطانیہ اور پھر گھانا میں جماعت کے پریس میں خدمت کرنے کا بھی موقع ملا۔ کچھ عرصہ جاپان میں بھی رہے، جہاں آپ کو اپنی جماعت کا لوکل پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا۔ میں بھی جب وہاں تھا اس وقت یہ دونوں میں نے دیکھا ہے، بڑے ہنسمکھ اور ہر وقت دینی کام میں مصروف رہنے والے شخص تھے، باوجود اس کے کوئی پوزیشن نہیں تھی، لیکن کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت ہر کام کے لیے حاضر رہیں۔ انہوں نے پھر بعد میں اپنا بزنس شروع کر دیا، اور پھر ترقی کرتے کرتے گھانا کے معروف بزنس مینوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ ان کی فیکٹری بھی تھی، اور چوچو انڈسٹری کے نام سے اس کے پھر اللہ تعالیٰ اس بزنس کی کامیابی کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلیفہ وقت کی دعاؤں اور قربانی کے جذبے کی طرف منسوب کیا کرتے تھے۔ مالی قربانیاں بہت کیں۔ بطور نیشنل سیکرٹری جداد گھانا 11 سال تک ان کو خدمت کے موقع ملا۔ ریجنل پریزیڈنٹ کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ آپ کے پسماندگان میں 3 بیویاں اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جو چند سال قبل وفات پا گیا تھا۔ مبارک احمد عادل صاحب وہاں مشنری ہیں کوفریڈوا کے، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی خوبیوں میں دین و انسانیت کی خدمت کے لیے وقت اور مال کی بے طریق قربانی اور عاجزی بہت نمایاں تھی۔ نماز، تہجد اور 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کا خصوصی خیال رکھتے تھے۔ چندہ جات کی باقاعدہ اور بروقت ادائیگی کرتے۔ آپ نے ایک مسجد کلیتاً اپنے خرچ سے بنوائی اور متعدد مساجد کی تعمیر میں نصف سے زائد خرچ ادا کیے۔ اسی طرح بعض مشن ہاؤسز کی تعمیر اور مرمت میں بھی بڑا حصہ لیا۔ جماعتی زمینوں پر جب کوئی قبضہ یا دیگر مسئلہ وغیرہ پیدا ہوتا، قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے خود وکیل کر کے اس کی پیروی کرتے، تمام اخراجات اپنی جیب سے ادا کرتے، جماعت سے نہیں لیتے تھے۔ احمدیت کے پیغام کی تبلیغ کے لیے آپ کے دل میں ایک خاص جذبہ اور شوق تھا۔ والدین کو بھی آپ نے تبلیغ کر کے احمدیت میں داخل کیا۔ 10 سال سے زائد عرصے تک ایک ریڈیو اسٹیشن جو گھانا کی نصف آبادی تک سنا جاتا ہے اپنے خرچ پر، اس میں نصف گھنٹے کا تبلیغی پروگرام کرواتے رہے، جو اب بھی جاری ہے۔ پھر ان کا ایک ٹی وی چینل بھی تھا، اس میں بھی
اپنے خرچ پر روزانہ یہ پروگرام کرواتے رہے تبلیغ کا، ہفتہ وار، اور ویڈیو پروگرام بھی ہوتا تھا، تبلیغ کے حوالے سے نشریات ہوتی تھیں۔ ان پروگراموں کے ذریعے سے لاکھوں افراد تک جماعت کا پیغام پہنچا اور سینکڑوں کو قبول عمل کی توفیق بھی ملی۔ ایک گاڑی محض تبلیغی کاموں کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ تبلیغی تربیتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سہولت اور تیزی پیدا کرنے کی غرض سے آپ نے بعض معلمین اور مربیان کو موٹر سائیکلیں اور بعض کو کاریں بھی لے کر دی تھیں۔ پوشیدہ طور پر ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے اور افراد جماعت کو نصیحتاً کہا کرتے تھے کہ احمدیت کو اپنی ذاتی اور قیمتی پراپرٹی کی طرح محبوب اور عزیز جان کر اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی کیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ بھی آپ پر اپنے بے شمار فضل اور احسان کرے گا، اور خود اس کا نمونہ تھے۔ یہ دوسروں کو جو نصائح کرتے اپنے عملی نمونہ بھی اس کے مطابق رکھنے کی کوشش کرتے۔ کفریڈوا ریجنل ہسپتال، جو ریجن کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، اس کی سڑکیں بعض ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، اندر مریضوں کے لیے بہت دقتیں پیش آتی تھیں۔ اپنے خرچ پر نئے سرے سے انہوں نے سڑک تعمیر کروائی، اور افتتاح کے لیے ریجنل منسٹر اور سیاسی شخصیات، ڈاکٹرز، میڈیا وغیرہ سب آیا ہوا تھا۔ وہاں سب تقریباً غیر احمدی تھے یا عیسائی تھے۔ آپ نے اس موقع پر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک احمدی مسلمان ہوں اور مسیح کی آمد ثانی مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان رکھتا ہوں۔ مسیح موعود اور آپ کے خلفاء نے مجھے حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا بھی سکھایا ہے، جس کی وجہ سے بطور احمدی مسلمان میں انسانوں سے ہمدردی اور ان کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ سڑک بنوائی ہے ہسپتال میں۔ 48 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم دوبارہ مولم جمال الدین صاحب کے ذریعے سے پڑھا، اور اصل قرآن بھی دوبارہ سیکھا تھا کہ تلفظ صحیح ہو۔ پھر باقاعدہ ترجمے کے ساتھ تلاوت کی عادت رکھی اور بہت غور کیا کرتے تھے۔ بہت سے بچوں کو آپ نے اڈاپٹ کیا تھا، ان کی رہائش کے لیے اپنے گھر میں کمرے مہیا کیے ہوئے تھے، ان کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ غرض کے بے شمار نیکیاں کرنے والے شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، اور ان کے لوائقین کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جو ذکر ہے وہ مکرم غلام نبی صاحب ابن فضل الدین صاحب روا کا ہے۔ یہ ضیاء الرحمن صاحب طیب مربی سلسلہ گابون کے والد تھے، جو 2 فروری کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیدائشی احمدی تھے، بینک کی ملازمت کیا کرتے تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے تو پھر ڈسکا میں آ کے آباد ہوئے، وہاں کے سیکرٹری مال رہے، نائب صدر بھی رہے، جنرل سیکرٹری بھی رہے، زعیم انصار اللہ بھی رہے، امام الصلاۃ کے طور پر خدمات انجام دیں، تہجد کے پابند نمازیں کوشش کر کے مسجد میں ادا کرتے تھے، باقاعدہ بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے انتہائی شفیق، ہمدرد، نرم دل اور صابر و شاکر انسان تھے۔ ضیاء الرحمن صاحب طیب مربی سلسلہ جو ہیں گابون کے، جیسے کہ میں نے کہا ان کے والد تھے، اور حالات کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے مربی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر و حوصلہ عطا فرمائے اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.